بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ربیع الثانی کی مناسبت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک مہینے کی نسبت سے یہ خصوصی پروگرام ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم مختلف تصوف کے موضوعات پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کی روشنی میں ان موضوعات کو اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اولیاء کی صفات کیا ہوتی ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کن مراحل سے گزرتا ہے، کن کن مجاہدات سے، کن کن مشکلات سے اپنے نفس کے ساتھ کس طرح سے تگ و دو کرتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچتا ہے، اور کس طرح سے اپنے اعمال کو اخلاص کا پیرہن دینے کے بعد وہ ولی کی صفت تک پہنچتا ہے، اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچتا ہے۔ صفات اولیاء آج ہمارا موضوع ہے، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر، بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی، گڑی اختیار خواہ، بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی جب بھی تشریف آوری ہوتی ہے تو پروگرام میں ظاہر ایک آپ کی شخصیت کا جو تصرف ہے اس کی روحانیت بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ QTV کو اعزاز بخشتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار اور ARYQ TV کے مستقل پروگرام جس میں حضرت سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو پروگرام ہوتا ہے کشف المحجوب، اس میں بھی اور دیگر پروگراموں میں رہنمائی ان سے ہم لیتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ ملک کے ممتاز عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، بزرگ ثنا خاں، ہمارے بہت ہی محترم جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید جناب۔ نعت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ عطا فرمائیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ذرائع خاک کو خورشید بنانے ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سر حشر سوانے پہ سورج آئے،
جب سرے حشر سوانے پہ سورج آئے، ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب حافظ صاحب، اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ آپ کی آپ کو بھی آواز کو ایسے ہی خوبصورت اور توانا رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صفات اولیاء آج ہمارا موضوع ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ولایت ہے اور مقام قطبیت تک اور غوثیت تک فائز ہونے تک کے جو مراحل ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعلیم اس طرح سے حاصل کی جس طرح اولیاء کرام کا وتیرہ تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد گیلان سے ایک آدمی جا رہا ہے بغداد شریف۔ آپ کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے مدارج بلند فرمائے، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ وہاں بغداد میں میرا بچہ پڑھتا ہے، اس کا نام ہے عبدالقادر، یہ کچھ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہاں آپ کی یہ کیفیت تھی کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اللہ، اور کسی سے دست سوال دراز نہیں کیا کسی کے۔ ایک مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے۔ کیفیت آپ کی اس وقت یہ تھی کہ وہ کھانا کھانے کے لیے جب لقمہ اٹھاتا تھا، منہ کھولتا تھا تو آپ کا منہ بھی کھل جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک بچے کی یہ کیفیت ہے تو اسے بلایا اور کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آپ نے قبول فرمایا، اس کی پیشکش کو قبول فرمایا اور جا کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں گیلان سے آیا ہوں اور وہاں ایک بی بی صاحبہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ وہاں ایک میرا بیٹا ہے اور اس کا نام عبدالقادر ہے، یہ پیسے اس کو دے دینا۔ 3 دن سے میں تلاش کر رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں ملا، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، آج اسی کے پیسوں سے میں نے کھانا لیا ہے اور وہ کھا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا شکر ہے کہ اتنے انتظار کے بعد بھی میں نے کھانا کھایا ہے تو اپنے پیسوں سے کھایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھا آپ کا وہ ابتدائی اللہ مرحلہ اکبر۔ جس میں آپ نے اس طرح سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں آج ہم جن کی 11ویں کھا کھا کے پیٹ بھرتے ہیں، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کس طرح سے حاصل کی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کتنی تھی، ان کی والدہ کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کتنی تھی۔ صفات اولیاء میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے ان کی نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، ایک دعا اولیاء اعظام کی جو احوال ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ہمیں اس میں اکثر نظر آتی ہے، اور یہ دعا حضور شیخ
سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے ذکر کو ہماری غذا بنا اور اپنے قرب کو ہمارا غنا بنا دے۔ اس دعا کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء کرام کی زندگی میں اس دعا کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ سرور بھائی۔ قبلہ پیر صاحب نے صفات اولیاء میں سے ایک بڑی اہم جو صفت ہے اور جو ان کے کمالات کی بنیاد ہے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کیٹاگوریکلی اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے وہاں ان کی دو اہم اور بنیادی صفات قرآن نے ذکر کی ہیں، ٹھیک، اور وہ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان یہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، یہ رزلٹ ہے، اللہ اکبر، یہ یاد رہے۔ ٹھیک، ان کی کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خوف اور حزن سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو پہچان اور ان کی ڈیفینیشن قرآن نے اور ان کی جو بنیادی صفات بیان کی ہیں وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ دو خوبیاں، ایمان اور تقوی۔ اللہ اکبر، اور یعنی اولیاء اللہ کی پہچان اگر کرنی ہو تو قرآن نے یہ بتایا ہے بالکل سادہ سا اصول کہ یا ان کی پہچان ان کے ایمان اور عقیدے سے کرو گے، ٹھیک، یا ان کی پہچان ان کے عمل، تقوی اور طہارت سے کرو گے۔ سبحان یہ اللہ، قرآن نے پہچان بتائی۔ تو کسی کو پرکھنے سمجھنے کا جو قرآنک اسلوب ہے وہ یہ دو چیزیں۔ صحیح۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمانیات، اعتقادیات، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ایک ہے عمل، جیسے اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک، قرآن نے شرط لگائی۔ اولیاء کے لیے اللہ نے عمل کا ذکر نہیں کیا ہوا، تقوی کا ذکر کیا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ایک سوچنے والی بات ہے سبحان کہ باقی سب جگہ ذکر آیا تو الذین کے آمنوا کے بعد عملوا الصالحات ہے عام لوگوں کی، لیکن جب اولیاء کی بات کی تو الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا، تو عمل کہاں گیا؟ عمل ہے، سبحان اللہ، سبحان عمل اسی میں مضمر ہے، لیکن ایک عام مومن کی پہچان عمل ہے، ٹھیک، یہ یاد رہے۔ صحیح، اور عام مومنین سے ولی کو ممتاز اور الگ کرنے والی چیز خالی عمل نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ عمل میں تقوی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، کیا مطلب؟ عمل کا جو اعلیٰ درجہ ہے، یعنی عمل کا جو رزلٹ اور معال ہے، جو اس کا پھل ہے، وہ جسے حاصل ہوتا ہے، وہ جو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ کیا بات ہے، تو ولی جو ہے وہ عام مومنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن اس کی پہچان کہتا ہے کہ وہ صرف خالی عمل نہیں کرتا، ٹھیک، وہ عمل میں احسان اور اخلاص کو بنیاد بنا کر وہ تقوی کے درجے کو پہنچتا ہے، اور تقوی جو ہے یہ اصل میں ولی کی سبحان پہچان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جو شعر ہے سلام کا، وہ ان کے اتقا ہونے کی، غوث اعظم امام غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، یہ اسپیشلٹی ہے حضور غوث۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، اور ابھی لوٹتے ہیں تو حضرت شیخ کا قول ہے کہ ولی بخیل نہیں ہوتا، اور وہ کیوں نہیں ہوتا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء، اور آج صفات اولیاء کرام پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے حضرت کے قول کا ایک ٹکڑا عرض کیا تھا، اور وہ پورا پیش کرتے ہوئے سوال رکھتا ہوں قبلہ خواجہ صاحب کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ولی بخیل نہیں ہوتا، جی کیونکہ جب اس نے ہر چیز کے چھوڑ دینے کا دعویٰ کیا تو اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو جس سے وہ بخل کرے گا۔ جی کیا فرماتے ہیں اولیاء کرام کی اس صفت کے اور آپ کے اس قول مبارک کی روشنی میں؟ جی سرور صاحب شکریہ۔ بخیل جو ہے اس کے بارے میں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ گناہ گار بھی کیوں نہ ہو۔ والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا، واہ، اور بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے چاہے زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ تو بخل تو ان اولیاء کرام کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا، اور اسی طرح
وہاں کے جب ظاہری طور پر دیکھے آستانے پہ تو وہ جو لنگر ہوتے ہیں وہ تو جاری و ساری ہوتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا جاتا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے مرید ہو، کس مسلک کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فیض بھی سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا جب شہرہ ہوا، بہت چرچا ہوا کہ ہر فن پہ نہ صرف وہ بیان فرماتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تمام فنون تھے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ٹائم یہ فنون پڑھائیں گے، ظہر کے بعد یہ پڑھائیں گے، شام کے بعد یہ پڑھائیں گے، عشاء کے بعد یہ پڑھائیں گے، تو تمام فنون بیک وقت تمام فنون پہ عبور حاصل اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہی ہے۔ تو کچھ علماء نے 100 علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے پاس جائیں گے اور ہر آدمی نے ہم میں سے الگ الگ ایک ایک فن کا سوال کرنا ہے، تو 100 فنون سے جب ہم سوال کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے۔ صحیح۔ تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے ان پہ نگاہ ڈالی، اللہ اکبر۔ تو ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور ہے، جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی۔ واہ واہ۔ تو اندر کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی۔ ٹھیک۔ وہ جتنا علم تھا وہ سارا سلب ہو گیا ان 100 لوگوں کا۔ اس کے بعد پھر وہ تو عجیب کیفیت ہو گئی، ایک وجد سا ان پہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لوگ حیران پریشان۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، وہ سب کچھ جو سلب تھا وہ واپس کیا، اور پھر ایک ایک کو بتایا کہ تم نے یہ پوچھنا تھا اس کا یہ جواب ہے، تم نے یہ پوچھنا تھا اس کا یہ جواب، سبحان تم اللہ۔ نے یہ پوچھنا تھا اس کا یہ جواب، تو سب کو بتایا۔ تو یہ صفات ہیں اولیاء کرام کی کہ وہ اس لیے سلب نہیں کر رہے تھے کہ ان کو واپس نہیں دینا، اس لیے سلب کر رہے تھے کہ اس علم کو مسلمان کر کے ان کے پاس بھیجنا، اللہ اکبر۔ ان کو پاک کر کے ان کے پاس بھیجنا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا جو کمال ہے، ان کی صفات میں سے ہے، وہ ہے نظر کا کمال۔ دیکھنا جو ہے یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دیکھنے کی ہے، یہ نظر کا ہی کمال ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے جو جن لوگوں کے دل کی کایا بدلی ہے وہ نظر کے ساتھ ہی بدلی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت بڑا سوال جو ہے وہ ریلیونٹ ہے آپ کے ساتھ، اور آپ زیادہ اس کو بہتر انداز سے بیان فرما سکتے ہیں۔ اولیاء کرام صاحب علم بھی ہوتے ہیں، صاحب اخلاص بھی ہوتے ہیں، صاحب دل بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ کا ایک قول ہے کہ اولیاء اللہ پہلے علم دین سیکھے اور اپنے قلوب سے مخلوق کی جدائی کر لے، لیکن بظاہر مخلوق کی اصلاح کے لیے مخلوق کی معیت میں رہے۔ تو 3 درجے ہیں اس قول مبارک کے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں جی، عام لوگوں کا جو اسلوب اس زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں اس زمانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو جب کشف المعجوب شریف میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے جو اپنے زمانے کے علماء کا اور اس زمانے کے پیر کہلوانے والے یا ان کا ہی جو منظر کشی کی ہے، تو مجھے وہ آج کے زمانے سے کوئی الگ نہیں لگتی ہے۔ وہ اثرات وہ ہر معاشرے میں موجود نظر آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو میں اس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اہل علم جو علم ہے وہ سنانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، علم کو پڑھتے ہیں سنانے کے لیے۔ صحیح۔ اور جو ایک رسمی ولایت ہے، حقیقی ولایت کی تو شان ہی اور ہے، جو رسمی ولایت ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اور تصوف نہ سنانے کی چیز ہے نہ دکھانے کی چیز۔ اللہ اکبر، واہ۔ تصوف تو اپنانے کی اور عمل اور اخلاص کے ساتھ رب کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی۔ صحیح۔ اب اس تمہید کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو صوفی اور ولی کامل علم سے جدا نہیں ہوتا، پہلی تو اس کی پہچان یہ ہے۔ بالکل ٹھیک، یہی پہلا درجہ بیان یہ پہلا کیا ہے۔ درجہ علم کا ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس علم میں جو بنیاد ہے وہ ظاہر کو رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ بات یاد رہے، کیوں
کہ اس کے حلقہ اباب اور حلقہ اثر میں جو اس کے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر بین ہیں. صحیح. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی توجیہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. صحیح صحیح. کیونکہ اس کا معیار اول اور معیار حقیقی یہی ہے. ٹھیک. ایک ولی کامل کو کسی دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہوئے پانی جو چلو سے کوہنی کی طرف لے جانے کی بجائے ادھر سے نیچے لے جا رہے تھے. تو جب صبح اٹھے تو انہوں نے جب وضو کیا تو انہوں نے بھی اسے ہی اختیار کیا. ٹھیک. اسے ہی اختیار فرمایا. جب اسے ہی اختیار فرمایا تو ان کے شیخ نے ان کو حکم فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اس طرف سے پانی لے جانا نہیں، اس طرف سے لے جانا ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایک حلقہ ذکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کیا. اللہ اکبر. اور جب اس مجلس میں خاص مجلس میں بیٹھنا چاہا تو شیخ نے ان کو مجلس میں بیٹھنے سے منع کر دیا. فرمایا کہ تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کا اہل نہیں ہے. جسے گھر میں داخلے کے آداب کا پتہ نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھنے کے آداب سے واقف کیسے ہے؟ واہ واہ. یہ ہے اصل بنیاد کہ وہ علم سے کبھی جڑا. ٹھیک ٹھیک. وہ ہر لحظہ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کی جو محبت ہے یا مخلوق خدا سے اس کا جو تعلق رشتہ ہے وہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت، تربیت، علم، اس کا سامان اکٹھا کریں. ٹھیک. وہ اس وجہ سے مخلوق میں رہتا ہے، لیکن اس کا دل مخلوق کی محبت سے، مخلوق کے ساتھ موجود جو اغراض ہیں، جو مقاصد ہیں، ہر طرح کے حرص، ہوس، لالچ سے اپنے آپ کو وہ جدا اور پاک رکھتا ہے. ٹھیک. یہ آپ کہہ لیجئے کہ ولی اور ولایت کسی بڑے سخت امتحان سے کم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ امتحان کوئی ایک لمحے کا نہیں ہے، ایک دن کا نہیں ہے، وہ پوری زندگی کا ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ رہنا بھی مخلوق میں ہے، خدمت بھی مخلوق کی کرنی ہے، تعلق بھی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رکھنا ہے، لیکن اس کا اصل مجاہدہ یہ ہے کہ اس نے مخلوق کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان. یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ دریا میں جانا بھی ہے، گرنا بھی ہے، دریا کو پار بھی کرنا ہے، لیکن کپڑے گیلے نہیں ہونے دیں. یہ اولیاء اللہ کا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے. ٹھیک. یہی ان کی پہچان ہوتی ہے. یہ ظاہر کیسے ہوتا ہے، یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ پتہ آسانی سے چلتا ہے کہ اگر وہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ جمع کرنے والا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے کہ ضرورت کے لیے کوشش کرنا اور ضرورت تک رہنا یہ دنیا نہیں ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کیا تعریف ہے؟ ٹھیک. تو آپ نے فرمایا ضرورت کے لیے لینا اور ضرورت تک رہنا یہ دنیا نہیں ہے. ٹھیک. جب ضرورت سے نکل کر خواہشات میں قدم رکھو گے یہ دنیا. اللہ اکبر. اللہ. تو صوفی کی اور سالک کی اور ولی کامل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت تک رہتا ہے اور پھر یہ ضرورت اپنی اپنی ہوتی ہے. ضرورت نہ ہو تو وہ کئی دن روزے اور فاقے کے ساتھ بھی گزار دیتے ہیں. ان کے بغیر ان کا گزارا ہو سکتا ہے. ان کی ضرورت اگر جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوال میں ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگ لے لیا کرتے تھے. یہی حضور غوث پاک کی نیت تھی. اللہ اکبر. اللہ. یہی ان کا آرام تھا. تو وہ جب اس مرتبے سے آگے بڑھتے ہوئے اس منزل تک پہنچتے ہیں تو پھر علم کے ساتھ تعلق اسی طرح رہتا ہے، اس پر عمل اخلاص کا سفر جاری رہتا ہے، لیکن مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق کی محبت سے دل کو خالی رکھتے ہیں. یہ بڑی معروف بات ہم کئی دفعہ کرتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں ہے اور جب تک وہ پانی میں رہے وہ پار چڑھتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے ٹھیک تو اسے ڈبو دیتی ہے. بالکل. ولی کامل اور صوفی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا والوں میں رہنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن اس کا دل اس دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی ان تمام علائق سے خالی ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب نے اس پہلو کو اور اس سوال کو کھولا ہے اور اس کے بہت سارے پہلو بیان فرمائے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے
اور ان کی تربیت کے لیے ان تک اولیاء کرام جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کو وہ تعلیمات، وہ نور جو اللہ نے ان کے سینے میں اتارا ہوتا ہے، اس کی برکتیں ان تک پہنچانے کے لیے وہ مخلوق کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ تمام علائشوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ تمام دنیاوی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں جس سے دنیا والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور بہت پہلو گوشہ نشینی کا بھی ہے اولیاء کرام کے ساتھ جڑا ہوا، اس کے حوالے سے حضرت شیخ کے اقوال کیا کہتے ہیں، اولیاء کرام یہ کس لیے اختیار کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ تعلیمات اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام، اور آج ہمارا موضوع ہے صفات اولیاء، اور اس پہ بہت سارے اہم حوالوں سے، بہت سارے اہم زاویوں سے ہم بات کر رہے ہیں۔ گوشہ نشینی کا میں نے ذکر کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اولیاء کرام کی یہ خوبی، یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ گوشہ نشینی بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا قول مبارک ہے کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ایسے ہیں جیسے اصحاب کاف اپنے غار میں۔ بہت اہم قول مبارک ہے۔ اس کی روشنی میں جو گوشہ نشینی بھی اختیار کرتے ہیں، مخلوق خدا میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو وصف اختیار کرتے ہیں جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے، غار حرا کی جو آپ کی تنہائیاں ہیں اور وہاں پہ جو عبادت ہے، اور اس کے بعد پھر مخلوق کی طرف نکلنا ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کی روشنی میں؟ یہ صوفیہ کرام کے دو طریقہ کار ہیں، ایک وہ جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ایک وہ جو مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو اپنی ذات کی ترقی، عروج، بلندی کے لیے کرتے ہیں، اور وہ گوشہ نشینی میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، اور جو مخلوق خدا کے لیے ہوتے ہیں وہ جلوت میں کرتے ہیں، کیا بات ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے وہ گوشہ نشینی میں ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گوشہ نشین ہو جائیں، کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف عوام میں رہیں اور اس ذات کے ساتھ۔ ایک ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ صرف اس ذات کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے، تو سب سے ملتا ہوں مگر سب سے جدا رہتا ہوں، واہ واہ، وہ حقیقت ہوں جسے عشق کا ناداں سوچے۔ کیا بات۔ تو یہ ان کے صوفیہ کرام کا یہ خاصہ ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بڑی دشوار راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے اس ذات نے پوچھا کہ محب بننا پسند کرتے ہو یا محبوب؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی تو مقام ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو، محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ یہ بھی ایک مقام ہے نا کہ محب اور محبوب بننا اس کی چوائس پہ ہو جائے۔ تو آپ نے سوچا میں کیا جواب دوں، اسی سوچ میں رہے، سوچ میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک درویش ہے جو ایک کڑا ان سے تیار کیا ہوا ہے، اس میں کپڑے رنگ رہا ہے، رنگ ریزی کا کام کرتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جب پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ کمال ہے، اس سوال کا جواب ہی نہیں آیا آپ کو۔ آپ نے حیرت سے دیکھا کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کچھ جواسس القلوب ہوتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اور اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ یہ تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ رک گئے، آپ نے فرمایا مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں آیا، آپ بتا دیں کیا جواب دوں میں؟ تو انہوں نے فرمایا اچھا کل آنا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ ٹھیک۔ اگلے دن آپ پھر اس جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں نہ وہ چولہا ہے، نہ کوئی کڑھا ہے، نہ کوئی رنگریز ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہاں ایک بزرگ تھے، ان کا کسی کو پتہ ہے کو؟ انہوں نے کہا وہ بزرگ کیا بات کرتے ہیں آپ، وہ تو بہت بڑا غلط آدمی تھا، اس کے تو بڑے جرائم تھے، اس کی وجہ سے اسے سزا ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کیا سزا ہوئی؟ انہوں نے کہا جی انہیں تو سزائے موت ہو گئی۔
تو پھر پوچھا کہ پھر وہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کو قبر پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا قبر شبر کوئی نہیں، بادشاہ نے کہا ہے، حاکم وقت نے کہا ہے کہ اس کو میدان میں ڈال دو۔ کون سے میدان میں؟ وہ میدان پوچھ کے آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی لاش کے تو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صحیح وعدے ایویں ہوندن، اللہ، میرے ساتھ تو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب ہی ہے، مجھ سے بھی اس نے یہی پوچھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں تیرا عاشق بننا چاہتا ہوں، تو اس نے اتنا عرصہ مجھ سے وہ کام کروایا، پھر یہ الزام لگوایا، پھر مجھ سے یہ سزا دلوائی ہے۔ یہ سب کچھ ہے عاشقی، اور محبوب معشوقی وہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہی کہے کہ میں نہ اپنی مرضی سے عاشق بننا چاہتا ہوں، اللہ، نہ اپنی مرضی سے معشوق بننا چاہتا ہوں، تو اپنی مرضی سے بنا جو مجھے بنانا چاہتا کیا بات، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی سے محبوب صبح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سمیٹیے اس ساری گفتگو کو، اور یہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے، سوال تھا، اس پہ آپ بھی کچھ عطا فرمائیے، صوفیاء کی، اولیاء کرام کی زندگی میں گوشہ نشینی کی اہمیت اور میسیج، آج کے پیغام۔ لیکن جی حضرت پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری گوشہ نشینی، اور ایک ہوتی ہے قلب کی گوشہ نشینی۔ ٹھیک، ظاہری گوشہ نشینی اور اس باطنی گوشہ نشینی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ صوفی ہمہ وقت گوشہ نشین ہوتا ہے، یعنی اگر وہ جلوت میں بھی ہے تو بھی گوشہ نشین ہی ہے، ہاتھ کار وال دل یار والے، ہاں، سبحان اللہ۔ اور حقیقی خلوت نشینی تو وہ ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو، جیسے حضرت نے فرمایا، اس کے لیے ان چیزوں سے الگ کر لے، اور جب وہ مخلوق خدا میں موجود ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اسی خلوت نشینی میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ اس وقت بھی اس کا دل دنیا کی محبت اور علائق سے پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں جہاں بہت سارے دیگر آداب ذکر کیے ہیں، ان میں آپ نے خلوت نشینی کے آداب بھی ذکر کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے اختصاصات میں طے ہے کہ وہ مختلف اقوال ذکر کر کے اس کے بعد جو اپنا اس پہ کومنٹس اور تبصرہ فرماتے ہیں، وہ ایک نچوڑ ہوتا ہے، لاجواب، پورے لاجواب ہوتا ہے، کلائمیکس ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ صوفی کے لیے خلوت بہتر ہے یا جلوت بہتر ہے، گوشہ نشین ہونا بہتر ہے یا مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے؟ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اس پہ اقوال ذکر کر کے جو آپ نے اس کا نچوڑ نکالا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مفہوماً عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر خلوت میں گناہ کا خدشہ ہو، خلوت میں گناہ کا خدشہ ہو اور دل مجتمع نہ ہو، تو پھر ایسی خلوت سے جلوت بہتر ہے، سبحان اللہ، خلوت اختیار نہ کریں۔ ٹھیک، اور اگر جلوت میں نافرمانی معصیت کا خدشہ ہو تو پھر خلوت کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ، یعنی فی نفس ہی نہ گوشہ نشینی بہتر ہے، افضل ہے، اور نہ فی نفس ہی مجلس اور مخلوق میں بیٹھنا بہتر ہے۔ وہ اختیار کرنے والا اپنے قلب اور اپنے عمل پہ اپنے حال اور اپنی کیفیات کے مطابق اختیار کرے کہ اس کا رجوع الی اللہ جو ہے، اخلاص ہے کہ وہ اپنے اندر کا خود کی دنیا میں ہے کہ اس کی جو قلبی جمعیت ہے وہ رب کائنات کے ساتھ کس کیفیت میں زیادہ ہے، وہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر بن رہا ہے، تو اس کے مطابق اختیار کریں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو فرائض ہیں، جو قرآن دین اسلام کے فرض کردہ چیزیں ہیں، ان کے لیے حکم ہر صورت جلوت کا ہے، علل اعلان کا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ علل اعلان ہی ہوں گے، اگرچہ علل اعلان کرنے میں اس کی قلبی کیفیت منتشر ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ واہ واہ، تو اس لیے یہ جو فرق رکھا گیا ہے فرائض اور نوافل میں کہ فرض ہر صورت علل اعلان پڑھے، نوافل کو تخلیہ میں پڑھے، اس کی وجہ یہ کیفیت جیسی بھی ہو، فرض جو ہیں وہ اس نے علل اعلان لوگوں کے سامنے پڑھنے ہیں۔
تو صوفیاء جو ہیں، اہل اللہ جو ہیں، وہ بنیادی طور پر اپنے صبح شام اپنے ہر عمل کو اسی زاویے میں پرکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے، اور اس میں سے چیزوں کو اجلا اور نکھارتے اور نتھارتے ہوئے چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، صفات اولیاء آج ہمارا موضوع تھا، اور اس میں بہت سارے زاویوں سے ہمارے مہمانوں نے بات کی، بہت خوبصورت بات ہوئی، بہت ساری اہم باتیں یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہیں۔ چند اشعار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جناب حافظ مرغوب حمدانی صاحب سے ہم نذرانِ منقبت آخر میں سنیں گے کہ لیا نام جب بھی تیرا غوث اعظم، لیا نام جب بھی تیرا غوث اعظم، ٹلی سر سے ہر ایک بلا غوث اعظم، ٹلی سر سے ہر ایک بلا غوث اعظم، ہمارے ہر ایک رنج و غم کا فسانہ، ہمارے ہر ایک رنج و غم کا فسانہ، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سمجھتے نہیں بادشاہوں کو کچھ بھی، سمجھتے نہیں بادشاہوں کو کچھ بھی، تیرے در کے جو ہیں گدا غوث اعظم، تیرے در کے جو ہیں گدا غوث اعظم، یہ نسخہ بہت آزمایا ہوا ہے، یہ نسخہ بہت آزمایا ہوا ہے، کرو ورد مشکل میں یا غوث اعظم۔ سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بان۔ ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، اسی نام سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، تو نبی کے زیر پا ہے، تیرے زیر پا ولی ہے، کیا خوب تو نے پایا ہے مقام غوث اعظم، ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، ہے بڑے کرم تمہارے، یہ کرم بھی اور کر دو، ہے بڑے کرم تمہارے، یہ کرم بھی اور کر دو، ہو تمہارے در پہ حاضر یہ غلام غوث اعظم، ہو تمہارے در پہ حاضر یہ غلام غوث اعظم، ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، ہے یہی میری تمنا سر حشر جب ہو پیشی، ہے یہی میری تمنا سر حشر جب ہو پیشی، ہو تمہارے خادموں میں میرا نام غوث اعظم، ہو تمہارے خادموں میں میرا نام غوث اعظم، ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، ہے یہ آرزو کوثر، ہے یہ جستجو کوثر، پڑھوں در پہ میں تمہارے یہ کلام غوث اعظم، پڑھوں در پہ میں تمہارے یہ کلام غوث اعظم، ہے قرار جان و دل کا
تیرا نام غوث آدم